احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے اہم رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرسٹلی کنگریچولیشنز آپ کی اپنی جو سیٹ ہے اس کے اوپر, اور دوسرا یہ کہ یہ بتائیے کہ جو رزلٹ آیا ہے نون لیگ کے لیے, کیا نون لیگ کو مایوسی ہوئی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کی توقع تھی اور ہر ایک باشعور جو سیاسی شعور رکھتے ہیں ہر شہری کی یہ توقع تھی کہ ایک ایسا مینڈیٹ آئے گا جس میں ایک سٹیبل گورنمنٹ بن سکے گی. لیکن قوم نے سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے. یہ ایک قوم کی دانش ہے, اس کا ہمیں احترام کرنا پڑے گا. اور یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اور یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے بیکڈ آزاد امیدوار ہیں, یہ درست نہیں ہے. اس میں تقریباً 12-15 میرے اندازے کے مطابق وہ امیدوار ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار تھے, لیکن ہم نے اگر وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے امیدوار نہیں کھڑا کیا تو وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور وہ جیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کی فرسٹ پریفرنس پی ایم ایل این ہی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ اس بات کو ضرور واضح کریں کہ یہ تاثر قطعاً نہیں درست کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں. ان میں ایک اچھی بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی ہے, اور ایسے ہی کچھ امیدوار ایسے ہیں کہ جو اپنی آزاد حیثیت میں واقعتاً جیتے ہیں اور ان کا کسی سیاسی جماعت کی مدد کا کوئی تاثر نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کو یہ سارے آزاد امیدوار دینے سے غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ گویا ان کو اتنے بڑی تعداد میں ممبر ملے ہیں. اگر آپ دیکھیے چند گھنٹے انتظار کیجئے, جب یہ لوگ مسلم لیگ نون کے جو حمایت یافتہ امیدواران ہیں جو آزاد حیثیت میں جنہوں نے الیکشن لڑا, وہ جب پارٹی کو جوائن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ پوزیشن واضح ہوگی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے لارجسٹ پارٹی الیکشن کے اندر بن کر ابھری ہے. نہیں, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. عقیل احمد صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو جوائن کریں گے, حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک تھے. ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے انہوں نے یہ الیکشن آزاد امیدوار کے طور پہ لڑا تھا. مگر پھر بھی احسن اقبال صاحب آپ کے بڑے بڑے برج جو ہیں وہ گرے ہیں, جس طرح رانا ثناء اللہ کئی عرصے سے فیصل آباد سے سیٹ اپنی نکالتے رہے ہیں, ان کو اپنی سیٹ نہیں ملی. عابد شیر علی صاحب کو وہاں سے اپنی سیٹ نہیں ملی. خرم دستگیر صاحب گجراوالا کے کافی بھاری برکم سمجھے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹالورٹ, ان کو اپنی سیٹ نہیں ملی. تو obviously things have gone wrong, اور پہلے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون پرفارم کرتی رہی ہے اس بار اس طرح تو پرفارم نہیں کی. آپ کوئی ازالہ کیا کہ جی کیا یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی یا کہ کسی اور کی مقبولیت؟ دیکھیے, جو اس وقت ہمیں جن چیزوں کی پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنی پڑی, یہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے ایک سیاسی قیمت ادا کی ہے, اور وہ فیصلے جو عمران خان صاحب کر گئے تھے ملک کی معیشت کے لیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کر گئے تھے, اس پر عمل درآمد ہمیں کرنا پڑا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. تو یہ وہ پولیٹیکل کاسٹ ہے جو ہم نے ادا کی ہے پاکستان کی معیشت کو دیوالیہ یا بینکرپسی سے بچانے کے لیے. اور بہرحال انشاءاللہ اب ہم اس سے کوشش کریں گے کہ صورتحال سے نکلنے کے لیے جو کریکٹیو ایکشنز ہیں وہ لیں. اور میں ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کو اور جماعت کو سنجیدگی کے ساتھ ان نتائج کا تجزیہ کرنا چاہیے. اور ایک جو کمی ہے جو ایک ہماری جیسی سیاسی جماعت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو اربن کلاس ہے اس میں ایک ایجوکیٹڈ مڈل کلاس جو روایتی طور پہ سیاست میں سرگرم نہیں ہوتے تھے, اب ان کو ایک آواز ہے. میڈیا کی وجہ سے, انفارمیشن ریولوشن کی وجہ سے وہ بھی پولیٹیکلی بہت اب کانشیس ہو گئے ہیں. اور ہم لوگ جو پرانی جماعتیں ہیں ہم اپنے ٹریڈیشنل پاور بیس میں بہت زیادہ ویل انٹرینسڈ ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ جو ڈیموگرافک چینجز ہیں ان کے حوالے سے اپنے پارٹی کے انٹرنل سٹرکچرز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ان نتائج سے سبق سیکھنا چاہیے اور جو اقدامات ہیں مستقبل کے لیے اٹھانے چاہیے جس سے کہ ہم یہ جو لوگوں کے احساسات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ رسپونڈ کر سکیں. مگر احسن اقبال صاحب, اب اگر آگے کی طرف ہم دیکھیں تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہے, اور اگر ہے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں,
اور وزارت اعلیٰ جو ہے چیف منسٹر پنجاب، اس کی امیدوار کون ہوں گے مسلم لیگ نون کے اندر سے؟ دیکھیے مرکز میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، تو اس کا یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ حکومت فارم کرے اور یقیناً اسی کو پرائم منسٹرشپ ہوگی. اور ابھی تک تو پارٹی کے اندر یہی ہم سب کا کنسنسس ہے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب کے پاس جانا چاہیے. اور پنجاب چیف منسٹر پھر کون ہوں گی؟ کیا مریم نواز صاحبہ امیدوار ہیں؟ اس کے اوپر اب پارٹی فیصلہ کرے گی، جو پارٹی فیصلہ کرے گی تو اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہوگا. احسن اقبال صاحب، طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، وہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی طارق صاحب. جی السلام علیکم احسن صاحب، آپ کو مبارک ہو. اب یہ بتائیے سر کہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو آپ ہیں مرکز میں، لیکن آپ کو ظاہر ہے 2-3 پارٹیوں کے ووٹ چاہیے ہوں گے، تبھی آپ کا جو 168 یا 169 کا جو نمبر ہے وزارت عظمیٰ کے لیے پورا ہوگا. آپ کے پاس دوسری جماعتیں جو آپ کے ساتھ ملیں گی ان کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا آفر کریں گے آپ ان کو؟ صدارت کی آفر کریں گے، اسپیکرشپ کی آفر کریں گے، یا اگر ان کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی کہ جی آپ کے ووٹ تو پورے نہیں وزارت عظمیٰ ہمیں دے دیں، تو اس طرح کی پیچیدگی اگر آئے گی تو پھر آپ کا فیصلہ یا آپ کے پاس آپشن کیا ہوں گی؟ دیکھیے اس وقت جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک بات دہرائی ہے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اکنامک کرائسس ہے جو ہمیں درپیش ہے، اور اس سے نکل کے لیے سب کو اپنی پارٹیزن پالیٹکس سے بلند ہو کر سوچنا ہوگا. اور پاکستان مسلم لیگ نون جیسے ایک ریزلٹ سے سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو یقیناً وزارت عظمیٰ پہ اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن باقی جماعتوں سے ہم بات چیت کریں گے اور سب کے ساتھ جو بھی کولیشن ممکن ہوگی اس میں پھر ایڈجسٹمنٹ ہوگی. لیکن تقریباً 20-22 ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی جیتے ہیں، تو اگر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہمارے پی ایم ایل این کا پس منظر رکھنے والے آزاد امیدوار ہیں وہ شامل کر لیں اور اس میں 22 ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی نشستوں کو بھی شامل کر رہے ہیں تو وی آر پریٹی مچ کلوز ٹو میجورٹی. اچھا حسن صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ 10 یا 12 ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دے سکے آپ نے یا ایڈجسٹمنٹ کی نظر ہو گئے لیکن وہ پھر بھی جیت گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں 10, 15, 20 سیٹوں پہ غلط فیصلے کیے، ٹکٹیں غلط لوگوں کو دے دی، آپ کے کارکن جیت گئے اس کے باوجود. تو ایک تو یہ ہے کہ اب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے ٹکٹوں کے فیصلے صحیح نہیں کیے، فیصلے صحیح ہوتے تو 15, 20 سیٹیں اور آ جاتی. میں دیکھیے نا، جب آپ کولیشن یا ایک اکاموڈیشن کرتے ہیں تو وہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اب آئی پی پی کے ساتھ ہم نے جو سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کی اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر ان کے جو امیدوار ہیں وہ وننگ پوزیشن میں نہیں ہے اور ہمارے بہتر کینڈیڈیٹ تھے، لیکن آئی پی پی کا اصرار تھا کہ ان کے اوپر آپ اکاموڈیشن کریں اور وہاں پہ ہمیں مجبوراً اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرنا پڑا. تو یہ وہ پرائز ہے جو ایک بڑی پارٹی کو کئی دفعہ آپ ایک براڈر نیٹ ورک یا کولیشن بنانے کے لیے دینی پڑتی ہے. لیکن یہ سب لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے روایتی طور پہ ان کی ووٹ بینک، ان کی جو سپورٹ ہے وہ پی ایم ایل این کے ورکرز کے اندر ہی ہے. تو اسی لیے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سب پارٹی کے ساتھ ہی واپس آئیں گے، اور ہم نے اگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا تو کسی خوشی کے ساتھ نہیں دیا، ہم نے بھی اگر کہیں ایڈجسٹمنٹ کی ہے تو ایک دکھ کے ساتھ ہی کی ہے چونکہ ہمارے اپنے بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس اس کا نشانہ بنا ہے. احسن اقبال کلیئر کر دیجئے، آپ نے جو بات کہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ پریفر کرے گی کہ وہ الائنس جو ہے وہ باقی اتحادیوں کے ساتھ اور آزاد امیدواروں کے ساتھ بنائے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو کولیشن نہ بنانی پڑے. نہیں، ایسی ابھی کوئی بات قطعیت کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ کن ٹرمز کے اوپر کولیشن میں شراکت چاہتی ہیں. اور اگر سب نے ملک کے مفاد کا سوچا تو جیسے ہم نے پہلے 16 مہینے ایک ایسی کولیشن جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ شاید 24 گھنٹے نہیں کام کر سکے گی، اس نے 16 مہینے بڑی اچھی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ کام کیا. اس میں MLN بھی تھی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں دیگر جماعتیں بھی تھیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح جو پاکستان کے اس وقت کرائسس ہیں اس میں سب جماعتیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے تو کوئی ہم ایک دوسرے سے پولیٹیکل بلیک میلنگ کرنے کی بجائے ایک اچھے انداز میں فہم و فراست کے ساتھ ایک کوئی ایسا ورکنگ ارینجمنٹ کریں گے جس میں کہ ایک سٹیبل حکومت بن سکے.
एहसन इकबाल साहब, मुझे पता है बिजी हैं, मगर चूंकि आप नारोवाल में पंजाब में, यहाँ पे कराची में जो अफवाहें गर्म हैं वो यही हैं कि जरदारी साहब ये चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इसी हवाले से इमरान सुल्तान साहब भी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको, आपकी पार्टी को। अब बात यह है कि जो इस वक्त नजर आ रहा है पीडीएम का जो मॉडल है, जिसकी आपने मखलूक हुकूमत की बात की और एक सक्सेसफुल एक मॉडल आप लेकर चले, लेकिन उसकी तल्ख हकीकत बाद में पता चली जब सारा का सारा महंगाई का जोर जो है वो पीपल्स पार्टी ने आपके ऊपर डाला, आपकी हुकूमत के ऊपर डाला, और विद इन द पार्टी आपको भी काफी टफ टाइम देखना पड़ा इस हवाले से। तो ये अगर कोलिशन बनता है पीडीएम 2 टाइप का, तो ये भारी पत्थर कौन चूमेगा आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर, वजारत खजाना के हवाले से, इसके ऊपर इंटरनल डिबेट हुई कुछ आपके यहाँ? देखिए, जो भी हुकूमत में शामिल होगा यकीनन वो एक शेयर करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के फायदे लें और जो हुकूमत में सख्त फैसले करने हैं उसकी सारी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून हो। ये तो जो भी हुकूमत का बोझ है सबको मिलकर उठाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अरेंजमेंट कामयाब हो सकती है कि जिसमें कोई एक जमात ये कहे कि जो मुश्किल फैसले हैं वो सारे मुस्लिम लीग नून के हिस्से में और जो फायदे हैं वो सारे किसी और जमात के हिस्से में। सबको मिलके इस मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा, और इसी के ऊपर मैं समझता हूँ कि सब पाकिस्तानी है, सबको अंदाजा है कि पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस हैं, और इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि हम एक इंशाअल्लाह ताला कौम ने जो मैंडेट दिया है, जो कौम ने फैसला किया है, उसके अंदर रहते हुए ही हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतर अरेंजमेंट या सोल्यूशन निकाल के मुल्क को आगे लेके चलें। एहसन इकबाल साहब, बिल्कुल आपसे एक, चूंकि बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपकी राय और आपकी जो बात है इसके ऊपर आ जाए ताकि क्लैरिफिकेशंस भी हो जाएं। ये एक फॉर्मूला चल रहा है कि जी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार अगर नवाज शरीफ साहब होंगे तो फिर मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होंगी, फिर कोई और ही होगा, और अगर ऐसा हुआ तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहाँ होंगे? ये बड़ा सवाल है। या शहबाज शरीफ साहब ही पीडीएम को लेके चलेंगे, बिकॉज शायद वो नवाज शरीफ साहब की कद काट से बात जो है वो कम हो। देखिए, अभी ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, इनके ऊपर कोई तबसरा करना मेरा नहीं ख्याल जायज़ है, क्योंकि हम क़यास और राय से परहेज करना चाहिए। इस वक्त हुकूमत की आपने कुछ तो फैसले किए होंगे, नून लीग के अंदर कोई तो रेड लाइंस होंगी। नहीं, अभी इस सिलसिले में कोई कतई फैसले ऐसे नहीं है, सिवाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब हमारे उम्मीदवार हैं, और पार्टी की क़यादत जो है इस बारे में जब फैसला करेगी तो कौम को आगाह कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। तो तारिक चौधरी साहब उन्होंने क्लियर कर दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब होंगे। देखिए, जब नेगोशिएशन शुरू होने वाली होती है और बाकायदा तौर पर अभी कोई आपकी नशीस नहीं जमती, तो सारी जमातें अपनी स्टेटेड पोजीशन लेती हैं, और उस स्टेटेड पोजीशन से कोई पीछे नहीं हटता। अगर हमारे साथ बीपर पे आके कोई अपनी स्टेटेड पोजीशन हटा ले तो फिर तो नेगोशिएशन खत्म हो जाती हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो अपने बेंच मार्क बनाए होंगे, और बेंच मार्क उनका ज़ाहिर यही है कि मिनिमम ये है कि वज़ारत आज़मा तो हमने लेनी है, लेकिन इसका मतलब ये है। लेकिन मियाँ साहब की कल की जो गुफ्तगू थी ना, मैं ज़ाती तौर पर एक आम ऑब्जर्वर के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग के हलकों में ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं मौजूद है कि अगर किसी एक फ़र्द को अपनी जगह से पीछे हटना पड़ा तो वो वज़ारत उज़्मा लेने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए शायद कंप्रोमाइज़ पे भी तैयार हो जाएंगे। मेरी ज़ाती फीलिंग ये है। मियां नवाज शरीफ नून लीग की क़यादत ज़ाहिर है, अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है कि सारे कोलिशन पार्टनर कहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन हमें एज लीडर जो है स्टीयरिंग सीट पे कौन बैठेगा? शहबाज शरीफ इज मोर एक्सेप्टेबल। नहीं, मगर मेरी आपसे इसलिए बड़े जो रिस्पेक्टफुली एतराज़ करूंगी, इसलिए चूँकि इख्तिलाफ करूंगी, चूँकि कल जो हमने बात की खुर्शीद शाह साहब से, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, उन्हें कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है वो उनका है, तो उन्होंने ये अंदरूनी फैसला करना है कि जी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन होंगे। खुर्शीद शाह साहब ने एक और चैनल पे एक और बात भी की जो मैंने सुबह सुनी। उन्होंने कहा, अल्फाज और इस्तेमाल किए, मैं वो नहीं दोहरा सकता, उनकी मर्जी। उन्होंने कहा कि वो चौथी दफ़ा वजारत उज़्मा मांग रहा है रो कर, तो उससे भी लगता है कि उनको पता है कि वो क्या मांगते हैं और हमने क्या देना है। ये फिर देने वाले की मर्जी है ना कि वो किस बात पे राजी होता है। मैं आपसे नेगोशिएशन नहीं करना चाहता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसिस्ट नहीं करेगी कि या शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ हो। ये कुशादा दिली होगी पीपल्स पार्टी की। ये मेरी अपनी